الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، اور بے شک ہم نے آپ کی طرف روشن آیات اتاری اور ان کا انکار صرف فاسق کرتے ہیں۔ سامعین کرام، ایک مرتبہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے یہودیوں کو مخاطب کر کے تعجب سے فرمایا کہ اے یہود، عجیب بات ہے کہ تم اہل کتاب ہو اور ہم تو مشرک تھے۔ تم ہم کو واعظ کر کے سمجھاتے تھے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو سمجھاتے تھے، اور ہمارے دلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور شان کے محل بنتے جاتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو تم منکر ہو گئے، لیکن ہم نے غنیمت سمجھا اور ہم فوراً ایمان لے آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی قبول کر لی۔ یہودیوں نے ابن سوریہ کی طرح جواب دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نشانیاں تورات میں ہیں وہ ہم ان میں نہیں پاتے۔ اس پر یہ ارشاد نازل ہوا، یہ یہودی بیہودہ بکواس کرتے ہیں اور جھوٹ بول رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھلی اور روشن نشانیاں دے کر بھیجا۔ وہ ساری نشانیاں تورات، زبور، انجیل میں بتائی گئی ہیں، سب ان میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے معجزات بھی عطا فرمائے ہیں جن سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اور اس حقیقت کو وہ بھی اچھی طرح سمجھتے ہیں جس طرح انسان اپنی اولاد کو سمجھتا ہے، جانتا ہے۔ اسی طرح یہودی بھی اسی حقیقت کو جانتے تھے، وہ صرف حسد اور بغض کی بنا پر انکار کر رہے ہیں۔ سب سے بڑی نشانی خود قرآن پاک ہے، جس کے متعلق ان کو چیلنج کیا گیا تھا کہ اگر تم نہیں مانتے کہ یہ کلام الہی ہے تو تم پھر اپنے سارے مددگار جمع کرو اور اس کی مانند ایک آیات بنا کر دکھاؤ، لیکن وہ یہ ایسا نہ کر سکے۔ سامعین کرام، اب اس آیات پاک کا اصلی مقصد سمجھنے والا ہے کہ کھلی نشانیاں رکھنے کے باوجود فاسق کیوں انکار کرتے تھے یا کرتے ہیں۔ اس کی وجہ معلوم کرنی چاہیے تاکہ لوگ اس وجہ سے بچ سکیں۔ پہلے یہ معلوم کر لینا چاہیے کہ فاسق کون ہے۔ فاسق فسق سے ہے، جس کا مطلب ہے نکلنا۔ فاسق اس کو کہا جاتا ہے جو حد سے نکل جائے، یعنی ہر ایک چیز کی حد ہوتی ہے، اس حد سے نکلنے والا فاسق ہوتا ہے، ظالم ہوتا ہے، اور ایسا کفر کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی انکار کی وجہ سے۔ جب انسان خام خواہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انکار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے اس طرح وہ محروم ہو جاتا ہے، اس کا دل سیاہ اور الٹے برتن کی طرح ہو جاتا ہے جس میں حق قبول کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ جب انسان ظلم سے پاک ہو کر حق دیکھتا ہے تو حق اپنی پوری تابانی سے اس کے دل اور دماغ کو روشن کر دیتا ہے، جس سے اسے یقین کی دولت حاصل ہو جاتی ہے۔ سامعین کرام، ابو جہل کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری نشانیاں معلوم تھیں، اور اس کے پاس انکار کی جب کوئی وجہ نہ رہی،
لیکن اس کے باوجود اس نے انکار کیا۔ اس انکار کی وجہ اس کا دل ایسا سیاہ ہو گیا تھا اور پتھر کی مانند ہو گیا تھا کہ اس پر کوئی چیز اثر ہی نہیں کرتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اس کے پاس کوئی اعتراض نہ رہا تو اس نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ کیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ کھانا کھاتے ہیں اور بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں۔ اس کو سب معلوم تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک سب نے کھانا کھایا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو کھانا کھا کر ہی کھانے کے آداب سکھلائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی انسانیت کے سارے آداب سکھائے۔ بازار ہو، خلوت ہو، گھر ہو یا میدان جنگ، کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جس کے متعلق ہدایت کی ضرورت نہ ہو، اور وہ ہدایت اسی ہادی برحق نے سکھلائی۔ اگر حقیقت کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ کفر کی وجہ سے ابو جہل کے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو چکی تھی۔ اسے معلوم ہی نہ تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ اس کے برعکس جو لوگ صاف دل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ کرتے تھے تو انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے ہی سارے علوم حاصل ہو جاتے تھے، سچائی مل جاتی تھی، کیونکہ اس دیدار سے ہی ان کے دل و دماغ روشن ہو جاتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دلائل کی ضرورت نہ پڑی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقت حال سے آگاہ فرمایا تو آپ فوراً ایمان لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت قائم کر لی، جس کی وجہ سے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دل و دماغ روشن ہو گئے۔ اسی طرح حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، جن کی عمر 350 سال تھی، آپ رضی اللہ عنہ نے لمبے عرصے تک حق کے متلاشی رہے، کوئی جگہ اور کوئی مذہب مطالعہ کے بغیر نہ چھوڑا، مگر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا تو اعلان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کی قسم یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے۔ ایسی نسبت قائم ہو گئی کہ نہ صرف ان کے سینے روشن ہوئے بلکہ کروڑوں انسانوں کو اپنے اندر رکھے ہوئے اس نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وسلم کے چراغ سے روشن کر دیا۔ آج بھی نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض اسی سرچشمہ سے ہے اور روشنی اسی چراغ سے ہے۔ سامعین اکرام، یہاں ایک بہت ہی پیارا واقعہ حضرت طفیل بن عمرو دوسی کا مشہور تاریخی واقعہ ہے۔ وہ ایک عظیم شاعر اور ادیب تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باثر تبلیغ سے خائف ہو کر کفار نے مکہ کے چاروں طرف لوگ کھڑے کر دیے۔ لوگ عمرہ اور حج کے لیے آتے، انہیں راستے میں ہی بتاتے کہ نعوذ باللہ ہمارے شہر میں ایک جادوگر ہے، اس کی طرف توجہ نہ دینا، اگر ایسا کیا تو تم اپنے دین، اپنے ماں باپ، اپنے بال بچوں سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ جب حضرت طفیل بن عمرو دوسی عمرہ ادا کرنے کے لیے مکہ معظمہ میں آئے، راستے میں انہیں اچھی طرح سے باور کر دیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے سے بہت بڑا مذہبی نقصان ہو سکتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے دل میں فیصلہ کیا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہی رہیں گے۔ جب حرم شریف میں داخل ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حتیم کے پاس نماز پڑھ رہے ہیں، تو حضرت طفیل بن عمرو دوسی نے اپنے دونوں کانوں میں روئی ٹھوس لی
تاکہ آواز نہ آئے۔ لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر پڑی تو کشش محسوس ہوئی اور دل پر اثر ہوا۔ تو انہوں نے سوچا کہ میں اتنا بڑا شاعر ہوں، سمجھدار ہوں، مجھ پر کسی کا کلام بھلا کیوں اثر کرے گا؟ چلو سنتے ہیں کہ یہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ جب حضرت طفیل بن عمرو دوسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں جو آیات پڑھ رہے تھے تو وہ آپ نے سنی اور وہ دل میں اتر گئی۔ قرآن پاک نے اپنا معجزہ دکھایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار اور آواز نے ان کو دیوانہ بنا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز پڑھ کر گھر کی طرف روانہ ہوئے تو حضرت طفیل بن عمرو دوسی بھی آپ کے پیچھے پیچھے آپ کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر ادب بجا لائے اور عرض کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا تبلیغ کرتے ہیں، مجھ پر بھی مہربانی فرمائیں، میں بھی سنوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام کا تعارف بیان فرمایا اور قرآن پاک کی آیات پڑھ کر سنائی۔ پھر کیا تھا کہ حضرت طفیل بن عمرو دوسی سر تا پا غلامی میں داخل ہو چکے تھے۔ عرض کی کہ مجھے اس نعمت سے مالا مال فرمائیں۔ چنانچہ مسلمان ہوئے اور عرض کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اب اپنے قبیلے کی پاس بھیجیں تاکہ میں اس لازوال دولت سے انہیں بھی تعارف کرواؤں، میرے لیے کوئی نشانی بھی عطا فرمائیں اور دعا فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی۔ جب وہ اپنے قبیلے کے پاس پہنچے تو ان کی آنکھوں میں ایک نور چمکا اور وہ ڈر گئے کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ بتوں کی گستاخی پر اسے برس ہو گیا ہے۔ دعا کی کہ الہی اسے کسی ایسی جگہ منتقل کر دیں۔ چنانچہ وہ نور ان کی لاٹھی کے سرے پر چمکنا شروع ہو گیا۔ لوگ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ سب سے پہلے حضرت طفیل بن عمرو دوسی نے اپنے والد اور اپنی بیوی کو اسلام قبول کروایا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے قبیلے کو دعوت اسلام کیا جس پر انہوں نے انکار کر دیا۔ آپ اسی دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لیے دعا فرمائیں تاکہ میں اپنے قبیلے کو دعوت اسلام دوں اور وہ قبول کر لیں۔ چنانچہ واپس گئے تو سارا قبیلہ مشرف با اسلام ہو گیا۔ معلوم ہوا کہ وہی لوگ مشرف با اسلام ہوئے جنہوں نے سچے دل سے رجوع کیا، جنہوں نے سچے دل سے نسبت رسولی قبول کی۔ وہ نہ صرف خود روشن ہو گئے بلکہ چراغ بھی بن گئے اور ان سے مزید روشنی پھیلی۔ اب بھی جو لوگ اس دولت سے فیض یاب ہونا چاہتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ سچے دل سے رجوع کریں۔ سچے دل پر شیطان اور نفس کے حملوں کی یلغار ہوتی ہے۔ اس سے بچنے کے لیے یاد الہی کی جاتی ہے تاکہ اس نفسانی اور شیطانی بوجھ سے نجات حاصل ہو۔